آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اب اشارہ دیا ہے کہ اگلے 2 دن میں اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک اور دور ممکن ہے۔ اس سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا بھی کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ بات چیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ بالکل، یہ کوئی میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے یہ خبر آئی ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نیو یارک پوسٹ کے مطابق ہے، باقاعدہ ٹرمپ نے ان سے بات کی ہے، اس کا کلپ بھی شاید موجود ہے یا نہیں ہے، اور اب یہ ہر جگہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جو کئی پاکستانی صحافی پچھلے 2-3 دنوں سے کہہ رہے ہیں، جب سے ہی یہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں۔ اچھا، مذاکرات میں بھی نا الفاظ کا چناؤ کافی اہم ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کس طرح بات کر رہے ہیں۔ بہت لوگوں نے کہا ٹاکس ہیو فیلڈ، مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ ایکوریٹ اس وقت بھی نہیں تھا اور ابھی تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اگین جب 5 دہائیوں کے بعد اس طرح پہلی بار فیس ٹو فیس میٹنگ ہوتی ہے ایران اور یو ایس کے، بالکل جس طرح ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سمجھنا کہ 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں تمام معاملے حل ہو جائیں گے، یہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ ایک ان ریئلسٹک سوچ تھی۔ لیکن اب پھر جاوید نصرت، کامران یوسف صاحب اور بھی دیگر پاکستانی صحافی کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل عین ممکن ہے کہ ایک بار پھر یہ مذاکرات شروع ہو جائیں۔ تو ابھی اس خبر کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میری بات ہوئی کامران یوسف صاحب سے، اور ان سے بھی میں نے یہی ان کے سامنے پیش کیا کہ مقامی ذرائع آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ کتنا ممکن ہے کہ کہ ان قریب، شاید اسی ہفتے نہیں لیکن ان قریب مذاکرات ایک بار پھر شروع ہو جائیں گے، اور وہ بھی پاکستان میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی میں نے پوچھا کہ کیا اس بات میں کچھ سچ ہے کہ مین ڈیلیگیٹس جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کے واپس جانے کے باوجود ان کی جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، جو ایکسپرٹ ٹیمز ہیں، وہ پھر بھی پاکستان میں ہی رہے، آئرننگ آؤٹ ڈیٹیل۔ سنیے ان کا کیا جواب تھا۔ اس کا بہت زیادہ امکان ہے۔ جو دوسرے راؤنڈ کی بات ہو رہی ہے سرکاری سطح کے اوپر، ابھی تک کسی نے تصدیق تو نہیں کی، لیکن جو انڈیکیشنز ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو سفارتکاری ہے وہ جاری ہے، اور یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے وہ بالکل کلیپس یا فیل نہیں ہوئے تھے، بلکہ انٹرسٹنگلی اب اسے اسلام آباد پروسیس کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ویکینڈ پر میٹنگ ہوئی تھی وہ ون آف میٹنگ نہیں تھی، بلکہ وہ سیریز آف میٹنگز جو ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا، تو اس کا ایک کڑی تھی۔ اب یہ کب ہوں گے؟ میرے خیال میں کچھ لوگ تھرسڈے کی بات کر رہے تھے، تو آئی ڈاؤٹ کہ تھرسڈے کو ہوں گے، کیونکہ اس سے اگر تھرسڈے کو ہونے ہیں تو کافی انڈیکیشنز آپ کو مل جاتی ہیں۔ بٹ ون تھنگ از کلیئر کہ جو کوشش ہو رہی ہے، پاکستان ایز دا چیف میڈیٹر، کہ یہ جو ملاقات یا جو ٹاکس ہیں یہ بیفور جو ایک عارضی جنگ بندی ہے اس سے پہلے ہونے چاہیے، تاکہ ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو عارضی جنگ بندی ہے اگر اس وقت تک معاہدہ نہیں بھی ہو جاتا تو کم از کم جو سیز فائر ہے اس کو فردر ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ اور پھر اوور آل جو انڈیکیشن آ رہی ہے کہ کافی حد تک جو چیزیں ہیں، جو ڈفرینسز کور کر لی گئی۔ رہی بات کہ جو ٹیکنیکل لیول کے ڈیلیگیشنز ہیں، دیکھیں اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، میں نے بھی جاننے کی کوشش کی، کوئی آپ کو واضح طور پر بتا نہیں رہا، لیکن یس یہ بات ضرور ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو رابطے ہیں وہ ٹوٹے نہیں ہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات جو 21 گھنٹے کے ہوئے تھے، پاکستان کے ذریعے آج بھی ان کے میسیجز، بات چیت ابھی بھی ہو رہی ہے، اور اس بات چیت میں ایک تو جو اگلا راؤنڈ ہے مذاکرات تک، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کس لیول پہ ہونا چاہیے، کہاں پہ ہونا چاہیے، اینڈ مور امپورٹنٹلی جو ڈفرینسز ہیں دونوں کے درمیان اس کو کس طریقے سے پر کرنا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب جہاں تک ڈفرینسز کی بات ہے تو ہم جانتے ہیں کہ 3 مین سٹکنگ پوائنٹس ہیں، اس سے آگے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اور وہ کیا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز جو ویسے پہلے تو کھلا ہی تھا، اسی جنگ کی وجہ سے ہی بند ہوا ہے، اور بالآخر لیبنان۔ تو کامران سے میں نے پوچھا کہ آپ کی انفارمیشن کے مطابق ان 3 ایشوز پر کتنی پیش رفت ہوئی تھی، اور اس میں پاکستان کی قیادت نے کتنی کوششیں کی ہیں بیفور دا ٹاکس اینڈ آفٹر دا ٹاکس کہ یہ جو خلا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں یہ بھی پر ہو جائے؟ میرے خیال میں اٹ از اوپن سیکرٹ ناؤ۔ جو سب سے بڑا ایشو، اور خود جے ڈی وینس نے بھی ذکر کیا اور امریکی میڈیا میں بھی یہ آیا ہے،
کہ اصل جو بڑا جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے، تو وہ نقطہ جہاں پر ڈفرنس ہوا وہ 20 سال کے لیے ایک موریٹوریم امریکہ کہتا ہے کہ آپ 20 سال تک کوئی یورینیم انرچ نہیں کریں گے. جو ایران ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ 5 سال تک کے لیے موریٹوریم کے لیے تیار ہیں. اب 5 اور 20 کے درمیان کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوگا، کب ہوگا یہ امپورٹنٹ بات ہے. پھر آبویسلی جو اسٹریٹ آف ہرمز والا معاملہ ہے اس پہ جو امریکہ کا موقف ہے کہ ایک تو بھائی آپ جو جنگ سے پہلے والی صورتحال تھی، جو میری ٹائم ٹریفک تھی، اس کو آپ الاؤ کریں. پھر ان کا یہ بھی گلا تھا کہ جو سیز فائر ہوئی تھی اس کی شک یہ تھی کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ری اوپن کرے گا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو جے ڈی وینس نے یہ نقطہ بھی اٹھایا. جوائنٹ کنٹرول کی بھی بات ہو رہی ہے، تو ایران اس بات پر انسسٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا سوورن رائٹ ہے، ہم یا عمان کے ساتھ مل کر کوئی نئے جو پروٹوکولز طے کریں گے. اور وہ کچھ ٹول ٹیکس لگانا بھی چاہتے ہیں، کیوں ان کا یہ خیال ہے کہ جنگ کی وجہ سے جو ہمیں اتنے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں تو اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں تو کہیں سے پیسہ چاہیے تاکہ ہم ریکنسٹرکشن اور ری ایبیلیٹیشن کر سکیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ نقطہ بھی ہے. اور اسی وجہ سے جو نیول بلاکیڈ ہے جو امریکی صدر ٹرمپ نے اس کے بعد اناؤنس کیا، حالانکہ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ مجھے لگ رہا ہے ایک ٹیکٹیکل ان کی طرف سے موو ہے، پوسچرنگ ہے، کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا سنگل ابھی تک. تو میرے خیال میں ٹیکٹیکل موو ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ ایک لیوریج کیا کہتے ہیں کہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز ری اوپن نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کا بلاکیڈ جاری رکھیں گے. تو یہاں پر یہ گیم بھی چل رہی. رہی بات پاکستان کی، تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ پہلے دن سے ناٹ جسٹ کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے اس سے پہلے بہت زیادہ پاکستان نے ہوم ورک کیا تھا. تو ابھی بھی جو پاکستانی حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک تو انٹرسٹ ہے کہ ڈیل ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں جنگ کی طرف واپس نہیں جانا چاہتے، انسینٹیو بہت بڑا ہے. اور پھر جو لبنان کی بھی آپ نے بات کی، دیٹ از اگین یہ ایسا پوائنٹ ہے جو بڑا شاید اتنا بات نہیں ہوئی پاکستان میں. اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کو کہ 40 سال کے بعد آج غالباً مذاکرات ہو رہے ہیں نیو یارک میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان. تو یہ بھی ان ساری میڈیشن ایفرٹس اور ان کوششوں کا حصہ ہے. بٹ اوور آل جو سگنلز آپ کو نظر آ رہے ہیں، سیز فائر ہولڈ کر رہی ہے، لبنان اور اسرائیل کی بات چیت ہو رہی ہے، بیک چینل ایکٹیو ہیں. تو ایٹ لیسٹ آئی وڈ بی ریئلی سرپرائزڈ کہ اگر اگلا راؤنڈ نہیں ہوتا اور کسی ڈیل کی طرف ہم نہیں جاتے اور دوبارہ ہاسٹیلیٹی شروع ہو جاتی. اچھا، ہم نے کبھی شاید زندگی میں، کم از کم میری زندگی میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان از دا سینٹر آف دا ڈپلومیٹک ایفرٹس. اور اس کی ایک اور ثبوت اس کا آج ہمیں یوں ملتا ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور مصر کے جو سینئر ترین سفارتکار پاکستان میں موجود تھے، جہاں پر ان کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. تو کامران، اب بلاک کا لفظ یہاں پر نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ جو گروپنگ یا یہ جو الائنمنٹ نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت آپ کو کتنی اہم لگ رہی ہے؟ نہ صرف ایران اور امریکہ کے کانٹیکسٹ میں، لیکن کیا یہاں پر مستقبل کی ایک الائنمنٹ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت خاموشی اور اسٹیڈلی جو ہے ابھی اسی حوالے سے کچھ دیر پہلے میرے پاکستانی حکام سے بات ہو رہی تھی تو وہ تھوڑا سا محتاط تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ایک الائنس نہیں کہیں گے، لیکن ایک جو فارمل گروپنگ ہے اس کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. کیونکہ اس کا پہلا اجلاس جو فارن منسٹر لیول پہ ہوا تھا 19 مارچ ریاض، اس کے 10 دن کے بعد 29 مارچ کو اسلام آباد میں پھر فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی. اور اس میٹنگ کے بعد یہ سینئر آفیشل کی میٹنگ ہوئی ہے جو شو کرتا ہے کہ یہ جو 4 ملکی یا 4 فارن منسٹرز مل رہے تھے، یہ ایک کوئی ایڈ ہاک ارینجمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک پرماننٹ ارینجمنٹ ہونے والا ہے. اور انہوں نے جو آج جو میٹنگ ہوئی ہے، ایک تو جو اوور آل فریم ورک ہے، اور پھر اسی کے تسلسل میں انطالیہ میں 17 اپریل کو ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے چاروں جو فارن منسٹرز کی. تو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1 مہینے کے اندر 3 مرتبہ چاروں ملکوں کے جو وزرائے خارجہ ہیں یہ ملنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جس نے ٹریگر کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے، اس کے نتیجے میں جو اس کی امپلیکیشنز آ رہی ہیں. اور جب یہ جنگ ختم ہوگی تو یہ بات اب بالکل طے ہے کہ اس ریجن کا جو آرکیٹیکچر ہے، سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے، اکنامک آرکیٹیکچر ہے، انرجی آرکیٹیکچر ہے، وہ سیم نہیں رہے گا. تو پرپز اس کا یہ ہے کہ یہ جو چاروں ممالک ہیں، ویری پاورفل کنٹریز ان دا مسلم بلاک، کہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے مل کے کام کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس سائیڈ لائن کے اوپر جو ایک تو ایران اور امریکہ کی جنگ جاری ہے، پاکستان میڈیشن کروا رہا ہے. دس از اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دیٹ.
بالکل بہت شکریہ کامران. نیا آرکیٹیکچر بن رہا ہے اور آرکیٹیکٹس کی بھی کوئی کمی. اچھا، کامران نے 3 پوائنٹس اٹھائے بنیادی، جن کو میں مختصراً اپڈیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی آبنا ہرمز پہ ایران کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بھائی صاحب ہمارا بہت نقصان ہو گیا، لہٰذا ہم کہیں نہ کہیں سے تو پورا کریں گے. تو ایرانی حکومت نے آج جو تخمینہ دیا اس کے مطابق جنگ میں $270 ارب کا اب تک نقصان ہو چکا ہے، اور اگر جنگ جاری رہتی ہے تو یہ بڑھ بھی سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں پیسہ چاہیے ریکنسٹرکشن کے لیے. کامران نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو آبنا ہرمز کی جو جوابی ناکہ بندی کی ہے امریکہ نے، یہ ایک طرح کی سیریمونیل ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایران سے ہی تعلق رکھنے والے 4 جہازوں نے آج آبنا ہرمز کو عبور کیا ہے. اور جو سب سے بڑا جو تیل کا گاہک ہے چائنا، اس کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جو بحری ناکہ بندی ہے یہ خطرناک بھی ہے اور غیر ذمہ دارانہ بھی ہے. آپ نے لبنان کی بات کی کامران یوسف سے، تو اس کا اپڈیٹ یہ ہے کہ واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. مارکو روبیو بھی وہاں موجود ہیں. البتہ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے ان مذاکرات کو گریٹر اسرائیل منصوبے کا حصہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اسرائیل کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس مذاکرات میں کہ حزب اللہ کو کیسے غیر مسلح کرنا ہے. اور بقول ایک اسرائیلی مبصر کے کہ اسرائیلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بمباری کیجیے گا یا ہم کریں گے بمباری، اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں. دیکھیں اب اسرائیل کے لیے بھی تو منیمم اچیومنٹ اب بچی ہے نا. ایران کی جنگ رک گئی ابھی کے لیے، چانسز میرا نہیں خیال کہ اتنے ہیں کہ دوبارہ شروع ہو جائے. تو اگر وہ اس پوری جو پچھلے 3 سالوں سے ان کی بربریت ہے، اگر اس میں وہ اتنا بھی حاصل نہ کر سکیں کہ وہ حزب اللہ کو ڈیفیٹ کر سکے، تو پھر کیا آیا؟ تف ہے پھر. اچھا، جہاں تک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے، اور شاذیب میں ابھی آپ کو بھی انکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں، ایک اور آج ہمیں ایک اشارہ ملا ہے. اب جب ہم سفارتکاروں کی زبان کو سنتے ہیں نا، تو ویسے ان کا بیان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے، لیکن you have to link it to other events and you have to link it to the past. تو ابھی جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے ایک مزیدار بیان آیا ہے. اس نے کہا ہے کہ وہ دن گزر گئے جب ہم کسی پر ڈپینڈنٹ تھے. لائک دا ایرا آف ڈپینڈنسی از اوور. اب ہم نے ریجنل سلیوشنز کی طرف جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سعودیوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ انڈر دا سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ کچھ پاکستان ایئر فورس بھی وہاں پر ڈپلوائے ہوئی ہے ایز اے پروٹیکٹیو شیلڈ. یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. قطر کے جو وزیر خارجہ ہے ان کا بھی اب ایک بیان آیا ہے کہ دا ہول ریجن از انگیجنگ ود پاکستان آن میڈیشن ایفرٹس. وہ چیزیں بدل رہی ہیں. ترک اور ایرانی وزراء خارجہ کی بھی آج بات چیت ہوئی ہے. کل سعودی اور ایرانی وزیر خارجہ کی بھی بات چیت ہوئی. سر، تو جو نئے آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے وہ دھیرے دھیرے آ رہا ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. جی شاذیب. ہم نے پروگرام کے شروع میں صدر ٹرمپ کے ایک بیان کا ذکر کیا، جو کہ انہوں نے امریکی ٹیبلوئڈ اخبار ہے نیو یارک پوسٹ، ان کی ایک رپورٹر سے بات کرتے ہوئے دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ رپورٹر سے کہا کہ آپ وہیں رہیں. آئی تھنک وہ شاید اسلام آباد میں ہیں ابھی تک. آپ وہیں رہیں کیونکہ اگلے 2 دن میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اور ان کا اشارہ یو ایس ایران ٹاکس کی طرف تھا. پچھلے 2 گھنٹوں میں یہ خبر انٹرنیشنل لیڈ بن گئی ہے کہ ٹرمپ نے خود کہہ دیا ہے، اشارہ دے دیا ہے کہ ٹاکس ریزیوم ہونے جا رہے ہیں. جس رپورٹر نے یہ خبر دی، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ ٹرمپ نے انہیں یہ بھی اب کہا ہے کہ وہ خود نہیں آ رہے ہوں گے اگر اس طرح کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن اب ہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسے امریکی صدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ان کی پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے فلپ فلاپ کرنے کا. آج جب انہوں نے یہ بیان دیا تو اس سے کچھ منٹ پہلے ہی انہوں نے رپورٹر کو یہ کہا تھا کہ کوئی اسلام آباد میں ٹاکس نہیں ہونے جا رہے، کیونکہ اسلام آباد والے جو ہیں ان کا اشارہ یہی تھا کہ بہت سلو ہے کام وہاں پہ، اور اگر ٹاکس ہوں گے بھی تو کہیں اور ہوں گے. تو اسی رپورٹر نے ان سے کہا کہ پھر کہاں ہوں گے؟ انقرہ میں ہوں گے؟ اور انہوں نے کہا نہیں، انقرہ میں نہیں، ہو سکتا ہے یورپ میں کہیں ہوں. پھر رپورٹر نے ان سے تھوڑا شاید یورپ کے کردار کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کھری کھری سنا دی کہ یہ یورپ والے تو صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، میٹنگیں کرتے رہتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کرتے، اسی لیے میں انہیں پیپر ٹائیگر کہتا ہوں. تو یہ جو کلابازی ہے صدر ٹرمپ کی کہ پہلے انہوں نے بالکل رول آؤٹ کیا کہ کوئی ٹاکس اسلام آباد میں نہیں ہونے جا رہے، پھر واپس فون کیا اکارڈنگ ٹو دا رپورٹر اور کہا کہ نہیں ایکچولی ٹاکس ہونے جا رہے ہیں، اگلے 2 دن میں بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے.
اب یہ ہم تو سر پیٹتے ہیں and I think many people around the world کہ ان کے کس بیان کو سنجیدگی سے لیا جائے. یہ بندہ ایک بات کرتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے, آئل کی پرائس بڑھ جاتی ہے, پھر وہ دوسری بات کرتا ہے تو اب تو جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کے بیان سے زیادہ ہم عملاً دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ جس طرح سے ابھی کہا گیا کہ ان کا سب سے جو نمبر ون جو اس وقت امریکہ کو جو درد سر ہے وہ ہے آبنہ ہرمز کو کھولنا. اس وقت تب ان کو وہ کہہ سکتے ہیں, اپنے عوام کو, یورپینز کو, دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کھلوا دیا. اور یہ جو بلاکیڈ کا قصہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, وہ ایک انکنسسٹنٹ بلاکیڈ ہے. کچھ جہاز رینگتے رینگتے جا رہے ہیں, کچھ واپس مڑ رہے ہیں. وہاں پہ جو ایک تجسس تھا یا ایک خدشہ تھا کہ وہاں پہ کوئی ملٹری کنفرنٹیشن نہ ہو جائے, اس کے امکانات اب کم نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کا یہ انٹینشن نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مارا ماری ہو. یہ ایک دباؤ کا ایک طریقہ ہے جس سے وہ کر رہا ہے. لبنان کی جو ہم نے بات کی اس سے بھی لگتا ہے کہ سفیروں کو واشنگٹن میں بٹھا کر اب لبنان بیچارہ کیا نیگوسیشن کرے گا اسرائیل کے ساتھ. ایک بہت ہی امبیلنس ہے, مطلب اسرائیل اور امریکہ ایک طرف ہیں اور لبنان سے کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کو قابو کرو. اب حزب اللہ وہ جماعت ہے جس کے ممبران پارلیمان ہیں, 2 ان کے ارکان جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہیں, وہ حکومت کا حصہ ہیں, لیکن وہ ان ٹاکس کا حصہ نہیں ہے. تو جو سفیر ہیں لبنان کے وہ وہاں پہ کس چیز پہ وہ گیو اینڈ ٹیک کریں گے. لیکن کم از کم جہاں تک تاثر دینا ہے امریکہ کو کہ ہم نے وہاں پہ سو کالڈ ایک سیز فائر ہے, حالانکہ اسرائیل اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے, اگر تاثر یہ دینا ہے کہ ہم اس فرنٹ پہ بھی کچھ کر رہے ہیں تاکہ ایرینینز کا یہ مطالبہ بھی تھوڑا جو ہے وہ پورا ہو کہ ہم نے بالکل اس کو اگنور نہیں کیا, ہم اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں, تو اس حد تک تو دونوں طرف سے سیریسنس نظر آتی ہے. لیکن ٹاکس واقعی ہوں گے, اگلے 2 دن میں ہوں گے, اسلام آباد میں ہوں گے. آئی تھنک ابھی ہمیں اس پہ اپنا جو ہے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. نہیں بالکل, دیکھیں ہمیں اس وقت انتہائی محتاط ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے, ہو سکتا ہے, امکان ہے, اس سے آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ ہمارے صحافی بھائیوں نے تو اعلان کر ہی دیا ہے کہ ٹرمپ نہ صرف ٹرمپ آ رہے ہیں بلکہ MBS بھی آ رہے ہیں اور ایردوان ہی آ رہے ہیں. پتہ نہیں ولادیمیر پوتن کا نام یہاں پر کیوں نہیں دیا. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں اس وقت انتہائی قبل از وقت ہے. دیکھیں اگر امریکہ سے ایون مارکو روبیو بھی کنفرم کرتا ہے نا کہ مذاکرات ہونے والے ہیں تو میں یقین کر لوں گا, ٹرمپ کی بات پہ نہیں. فیر انف. ایک وقفہ. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے آبنہ ہرمز کی, اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بلاکیڈ کے 24 گھنٹوں میں کم از کم 4 جہاز جو ہیں وہ وہاں سے گزرے ہیں, اور ان میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے کم از کم 2 جو ہیں وہ چین کے لیے جا رہے تھے. چین نے آج کافی کھل کر, ان کی وزارت خارجہ نے یہ بیان دیا, بلکہ مذمت کی کہ یہ جو ناکہ بندی ہے ایرانین پورٹس کی, یہ خطرناک ہے, یہ غیر ذمہ دارانہ ہے, اور یہ کہ یہ ایران کی جو خود مختاری ہے اس کی پامالی بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ ایران کا معاملہ چل رہا تھا تو چین نسبتاً اس نے ایک کوشس ایٹیٹیوڈ اپنایا, پاکستان کو اس نے اپنی سپورٹ دی کہ آپ آگے ہوں, آپ ثالثی کریں. انوالو ہوئے بھی ہیں ایران کو, اگر انہوں نے تھوڑا سا انکریج بھی کیا کہ آپ ٹاکس میں آئیں تو اس حد تک تھا. لیکن اب جو ہے آبنہ ہرمز کو امریکہ کی طرف سے بلاک کرنا, اس کا براہ راست اثر چین پر ہے, کیونکہ چین جو ہے وہ سب سے بڑا امپورٹر ہے ایرانین فیول کا. تو یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک بات یہ تھی کہ امریکہ نے یہ اس لیے بھی کیا تاکہ چین کو بھی جو ہے تکلیف ہو. اگر آبنہ ہرمز بند ہوتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران کا تیل جو ہے وہ چین تک جاتا رہے, اور ایک مقصد اس کا یہ تھا کہ چین کو بھی اس میں انوالو کیا جائے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی ملٹری کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے, تو ایران کے اس حوالے سے امریکہ اور چین نہیں چاہیں گے کہ یہ ایسکلیٹ ہو, اور اس لیے اب چین چاہتا ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. تو زرار آپ نے بھی ایک بیان دیکھا ہوگا, میرا خیال ہے کہ کئی بیان صدر شی کا بیان سامنے آیا ہے, 4 پوائنٹس ان کے سامنے آئے ہیں, اور وہ بھی ایک ایسے موقع پہ جب وہ بات کر رہے تھے کس سے, ابو دھابی کے کراؤن پرنس سے.
ابو دھابی کے کراؤن پرنس سے. بتائیں بڑا مزیدار ہے کیونکہ یہ اتنی اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے بلکہ زیادہ اہمیت ہے کہ کس کو کہا جا رہا ہے. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی پیسفل کو ایگزسٹنس, آپ اپنے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے, بہتر ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ساتھ میں سمجھوتا کریں. پھر ظاہر ہے کہ قومی خود مختاری, نیشنل سوورنٹی پہ بات ہوئی, سیکیورٹی, اسٹیبلٹی وغیرہ وغیرہ. اور کرٹیکلی کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فزکس میں کہا جاتا ہے نا نیچر ابہوز اے ویکیوم, کہ کہیں ویکیوم ہو نہیں سکتا. یہ سیاست اور بالخصوص بین الاقوامی سیاست میں بھی یہ بات سچ ہے. تو جو ویکیوم امریکہ چھوڑ رہا ہے سلولی آپ دیکھ رہے ہیں, اور اب شاید تیزی سے چین اس کو فل کر رہا ہے, کہ جیسے کہ انٹرنیشنل لا کی بالادستی کی بات جو امریکہ کرتا تھا اب وہ نہیں کرتا, اب تو مذاق اڑاتا ہے, اب چین وہ بات کر رہا ہے. اینڈ فائنلی, اور میرا خیال ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, نے کہا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی کے بیچ میں آپ کو ایک بیلنس رکھنا ضروری ہے. اگر آپ سیکیور نہیں ہیں تو آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی سیکیورٹی بھی بہت دیر نہیں چلے گی. تو یہاں میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو یو اے ای کو بھی ایک میسج ہے اور ایران کو بھی ایک میسج ہے کہ یار لرن ہاؤ ٹو گیٹ along. اور یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ دے آر فلنگ دا گیپ لیفٹ بائی دا یو ایس, تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ اسپین کو دھمکی دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسپین اور اسرائیل اور اسپین اور امریکہ کے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم تمام آپ کے ساتھ جو تجارت ہے وہ ختم کر دیں گے. 48 گھنٹے نہیں گزرتے کہ پیڈرو سانچیز صاحب جو وزیر اعظم ہے اسپین کے, وہ بیجنگ میں ہوتے ہیں, اور بیجنگ کے ہال آف دا گریٹ ہال آف دا پیپل میں وسعت اور شاذیب شی جن پنگ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ایسے دو ممالک ہیں who are on the right side of history. تو اس سے آپ کیا انڈیکیشن لے سکتے ہیں, بڑے واضح ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا جو دوبارہ جنگل کے قانون کی طرف جا رہی ہے, ہم دونوں مل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں. اشارہ میرا خیال ہے کہ صاف ظاہر ہے ٹرمپ کی طرف. اچھا, اب جہاں تک صدر ٹرمپ کی بات ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کل ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ مئی کے وسط میں ٹرمپ کا ٹرپ ہو رہا ہے چائنا کا, اور وہ ایکچولی پوسٹ پون ہوا تھا, وہ ہونا اپریل میں تھا لیکن اسے پوسٹ پون کیا گیا یہ ایران کی جنگ کی وجہ سے. اور ایک اس میں بات یہ بھی آ رہی ہے میڈیا میں کہ ٹرمپ جو ہے, حالانکہ ویسے تو وہ کہتا ہے چین ہمارا دشمن ہے, لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں شی سے کہ اس سے پہلے اگر ہم یہ ایران والا معاملہ لپیٹ لیں اور پھر آپ کوشش کریں کہ جو شمالی کوریا والا جو ہمارا درد سر ہے اس میں بھی پھر آپ رول پلے کریں. تو ایک طرف چین کو کہتے ہیں کہ جی کہ یہ آپ ہمارا رائیول ہیں, دوسری طرف آپ چین کو کہتے ہیں کہ یار آپ بھی آ جاؤ نا اس میں تھوڑا سا رول پلے کرو, کیونکہ الائز کے ساتھ تو سب سے آپ نے پھٹے کر لیے ہیں, چاہے وہ یورپ میں ہو یا عرب ممالک میں ہو, سب کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے, روز کوستے ہیں آپ انہیں. تو اب یہ جو حریف ہیں یہ اب آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسئلے حل کریں آگے. نہیں, اور یہ دیکھیں ایک اور ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ جو چائنیز شپس ہیں وہ بھی گزری ہیں وہاں سے. اب آپ فرض کریں کہ امریکن بیٹل شپ چائنیز شپ روکیں, تو اگلے ماہ جب ٹرمپ اور جی کی ملاقات ہوگی تو کس ماحول میں ہوگی؟ تو اٹ از ڈینجرس نا, وہ کر نہیں سکتے. اچھا, اب ٹرمپ صاحب نے کل کئی ٹویٹس کیے ہیں, دن میں کوئی 50-60 تو کر ہی دیتے ہیں, لیکن ایک ٹویٹ کی جس کے اوپر کافی کنٹروورسی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں ہم اس تصویر کی بات کر رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ صحافیوں کا کام ہے سوال پوچھنا, اور کئی لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے. تو ایک صحافی نے سوال پوچھا ٹرمپ سے کہ سر کیا آپ نے یہ واقعی پوسٹ کی ہے, اور کیا آپ کو اندازہ تھا کہ اس میں نعوذ باللہ آپ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں؟ تو ٹرمپ کا جواب کچھ لاجواب ہی ہے. It wasn't depiction. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. تھوڑا ترجمہ کر. یار بات ویسے اس کی درست ہے, درست ہے آپ کا, لیکن ہاں اس لحاظ سے درست ہے, یہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی یہ بلاسفیمی اس لیے ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام. مسیح کا مطلب ہے شفا دینے والا, یعنی مسیحا یعنی ڈاکٹر.
تو تب بھی وہیں جا کے مل رہا ہے نا معاملہ. آپ کو کیا کیرولائن لیوٹ کی نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ مطلب کیا چل رہا ہے؟ نہیں, جب یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر تو مسیحا بننا چاہ رہا ہے نا, تو ان سے بڑا مسیحا کون؟ یہ ٹرمپ کو جا کے بتا دو ہمارا قرضہ نہ معاف کر دے. یار لیکن پاکستان وہاں مسئلہ یہ کہ امریکہ میں 295C نہیں ہے. پہلی دفعہ میں نے سنا کہ یہ مسئلہ ہے, لیکن ہاں بہرحال لیکن وہ نہیں ہے لیکن آزادی رائے کچھ حد تک ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل یہ ڈاکٹر ہی ہے اور ریڈ کراس کا ہی ہے. اور انفیکٹ ایک تصویر بھی کئی لوگوں نے پوسٹ کی ہے, اگر ہم تصویر دکھا دیں, یہ دیکھیں ٹرمپ ایمرجنسی روم میں آ رہے ہیں. اچھا, یو سی ان ہز ڈاکٹرز آؤٹ فٹ, ریڈ کراس ہے نا اس لیے تو ریڈ شال پہنی ہوئی ہے بھائی نے. یار آپ لوگ ایسی مذاق کریں, اور لوگ کہہ رہے ہیں بالکل. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹرمپ ایز اے پائلٹ ہے, یہ دیکھیں ٹرمپ ایز اے پائلٹ, لک ہوا میں اڑ رہا ہے, تو ظاہر ہے یہ پائلٹ ہے, اور کیا ہو سکتا ہے, رائٹ. اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں نا غلطی سے مسٹیک ہو گئی سر, اور جو اصل تصویر ہے نا ان ایڈیٹڈ اوریجنل تصویر وہ والی نہیں تھی جو ٹرمپ نے ڈالی ہے, وہ یہ والی ہے. یہ تو وہ ڈیلی ٹیلی گراف والی ہے. ایک دوسری ہے وہ میں نے آپ کو ہی بھیجی تھی, لیکن بہرحال ہاں یہ رہی. کون ہے یہ نیچے؟ ایپسٹین کی عیادت کر رہا ہے. لیفٹ پر غسلین میکسویل اور نیتن یاہو دیکھ رہے ہیں. رائٹ پر وہ ہیں وہ ایرکا کرک, وہ جو اوپر جو ان کا جو شہید ہے چارلی کرک, وہ اوپر جو سورج بنا ہوا ہے وہاں پر, اور پوتن ہے, اور پھر پیچھے ایک بندہ ہے, مجھے وہ پتہ نہیں کون ہے, وہ کوئی جو بھی ہے ایسے رینڈملی بندے کو ڈالا ہوا ہے. اچھا, جو کیتھولکس ہیں نا, کیتھولک آرگنائزیشنز, اور خاص طور پر جو کیتھولک نیوز سائٹس اور ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, وہ مطمئن نہیں ہے اس بیان سے ایٹ آل. اور خاص طور پر جو پوپ لیو کے بارے میں بات کی ہے نا, ہی از ویک آن کرائم, ہی از ویک آن فارن پالیسی, تو اس کا بھی ایک جواب دیا ہے, کیپشن دی ہے کیتھولک ارینا نے کہ جی بالکل بہت ویک ہے پوپ فارن پالیسی پہ, اور یہ تصویر دی ہے. کتنی بری بات ہے, یہ ٹرمپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح کے. یار آپ وہ ہیں جو اس کی آپ کرسیاں صحیح کر رہے ہیں, اور آپ ہمارے پوپ پر تنقید کر رہے ہیں. تو یہ چل رہا ہے. اچھا, اب ٹرمپ کا یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں, پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے, کہ جو کنزرویٹو ایوانجیلیکل کرسچنز ہیں ان کی ہمیشہ حمایت حاصل رہی ہے ٹرمپ کو, چاہے وہ 2016 میں ہو, چاہے وہ 2026 میں ہو. اچھا, اب ٹرمپ ایک طرح سے کرسچین ٹچ دے رہا ہوتا ہے, اگر ہم اس طرح کا لفظ استعمال کریں, شاید آپ نے سنا ہو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دکانداری بھی کر رہا ہوتا ہے. جیسے یہ ٹرمپ کی اپنی بائبل, ایک ٹرمپ برانڈیڈ بائبل ہے, مذاق کے علاوہ. اگر آپ کلوزلی اس کو دیکھیں, نیچے لکھا ہوا ہے گاڈ بلیس دا USA, بائبل کے اوپر لکھا ہوا ہے. جیسے آپ سوچیں کہ نعوذ باللہ کسی قرآن کے اوپر کوئی لکھ دے پاکستان زندہ باد, کیا ہوگا. اور یہ تقریباً $60 کی بیچ رہا ہوتا ہے, اور اوپر لکھا ہوا ہے, اب اس کی جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد, اس میں لکھا ہوا ہے ٹو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, یہ اس کی تصویر ہمارے پاس ابھی نہیں ہے شاید, whom God saved. اچھا, اب کچھ لوگ ایکچولی جینوئنلی کہہ رہے ہیں کہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد وہ واقعی ہی دین کی طرف زیادہ گیا. مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا یہ درست ہے, لیکن کچھ یوں ہی سچویشن ہے. جہاں تک کیتھولکس کی بات ہے, انٹرسٹنگلی نا, آپ ہی بتا رہے تھے نا کہ 20 سے 22% آبادی امریکہ کی کیتھولک ہے, لیکن ماضی میں ان کی جو سپورٹ تھی وہ تقریباً 50% ڈیموکریٹ, 50% ریپبلکن. پچھلی الیکشنز میں 56% کیتھولکس نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے. اب اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں, اس طرح کی جو ٹویٹس وہ کر رہے ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا مڈ ٹرمز میں؟ اچھا, کیتھولک سے مجھے یاد آیا کہ جو اٹلی ہے وہ تو 90% کیتھولک, 90% کیا, وہ جو ان کی وزیر اعظم ہے اٹلی کی, میلونی صاحبہ, ہاں, جارجیا میلونی, انہوں نے ایک تو ان کے کھل کے لتے لیے کہ بھائی صاحب یہ کیا بدتمیزی ہے کہ آپ جو ہے پوپ کی توہین کیسے کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج کل اسرائیل کے ساتھ ان کا فل دنگل چل رہا ہے, اس لیے کہ جو اطالوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لبنان میں جو بمباری ہے یہ اس میں سویلین جو ہیں انہوں نے کیا قصور کیا, کیوں مارے. تو وہ اسرائیل غضب میں آ گیا, اس نے احتجاج بھی کیا, اطالوی سفیر کو بھی طلب کیا. اب خبر یہ ہے کہ جو اٹلی ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ جو 2 طرفہ دفاعی معاہدہ ہے جو ہر 5 سال بعد خود ہی رینیو ہو جاتا ہے, اس کو رینیو کرنے سے انکار کر دیا ہے.
اور تو اور اسرائیل نے جرمنی کو بھی بتکا دیا. جرمنی کو بھی بتا دیا ہے. بہت ڈیٹیلز ہیں سر. ابھی تو آپ وہ اٹالین میگزین کے اوپر جو کنٹروورسی چلی ہے اسرائیل میں, اس پر تو ہم نے بات ہی نہیں کی, لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. کل اس کی ایک پوری پریزنٹیشن کرتے ہیں اور ایک وقفہ لیتے ہیں, اور پھر پاکستان سے ایک کافی تشویشناک خبر آئی ہے, اس پر غور کرتے ہیں. ویلکم بیک. شاید آپ کو یاد ہو کہ سال 2019 میں لاڑکانہ سے لگے رتو ڈیرو شہر میں ایک طبی اسکینڈل سامنے آیا تھا. سینکڑوں بچوں میں HIV پازیٹیو کی تشخیص ہوئی. چھان پھٹک سے اندازہ ہوا کہ ان معصوموں کو یہ مرض علاقے کے کچھ نجی کلینکس میں استعمال شدہ سرنجوں کے سبب لاحق ہوا. 2021 تک متاثرہ بچوں کی تعداد 1,500 تک جا پہنچی. خدا معلوم حکومت سندھ نے اس سلسلے میں کیا ٹھوس اقدامات کیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رتو ڈیرو سکینڈل کو ٹیسٹ کے سمجھ کے دیگر صوبوں میں بھی طبی بے احتیاطی کو لگام دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جاتے, لیکن شاید ہماری ترجیحات میں طب اور دیکھ بھال سب سے نیچے رہا ہے. آج ہی BBC اردو کی ایک تفصیلی رپورٹ میں جنوبی پنجاب کے شہر تونسا کا ذکر ہوا ہے. خفیہ فلم بندی پہ مبنی اس رپورٹ کے مطابق نومبر 2024 سے اکتوبر 2025 کے ایک سال میں 331 بچوں میں HIV پازیٹیو کی تصدیق ہوئی. رپورٹ میں تونسا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے. جن مقامی لوگوں کو ان واقعات پہ سب سے پہلے تشویش ہوئی ان میں تونسا کے ایک مقامی ڈاکٹر گل قیسرانی بھی شامل ہیں. ڈاکٹر گل قیسرانی جو لگ بھگ 30 برس سے پریکٹس کر رہے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو 2024 میں اچانک کیسے محسوس ہوا کہ یہ جو HIV پازیٹیو بچے ہیں ان کی تعداد یکا بڑھ گئی ہے, اور پھر یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کا جو بنیادی سورس ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی بجائے جو سرکاری ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر گزارش یہ ہے, میرے پاس ایک بچہ آیا کوئی 10 سال کی عمر کا, یہ 28/10/2024 کو جی تونسا کے ساتھ ایک گاؤں ہے جہلگاری وہاں کا. وہ بچہ 4 ماہ سے بیمار تھا اور وہ ادھر تونسا میں مختلف ڈاکٹروں سے ہوتا ہوا تحصیل ہیڈ کوارٹر سے ریفر ہوا تھا نشتر میڈیکل کالج میں. جی وہاں وہ کوئی بچہ 8-10 دن داخل رہا. وہ بچہ وہاں سے پھر مختلف ڈاکٹروں کو ملتان میں دکھاتا ہوا. وہ کہتے اس کا باپ ان پڑھ ہے, وہ کہتے میں اس کو لاہور بھی لے گیا تھا. تو اس کے پاس ایک بہت بڑی فائل تھی, کوئی مطلب 25-30 کے قریب پریسکرپشن تھی, اور آخری پریسکرپشن اس کے پاس نشتر میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر کی تھی, جنہوں نے اس کو تشخیص بنایا تھا جس بچے کو کرونک ملیریا یا ملٹی ڈراپ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہے. تو وہ بچہ جو ہے نا ٹھیک نہیں تھا جب میرے پاس آیا. وہ 8-10 کو اس نے پروفیسر صاحب کو دکھایا ہوا تھا, 28 کو میرے پاس ہے. میں نے بھی اس کو پہلے یہی کہا کہ آپ اپنے بچے کو ملتان میں کسی اور پروفیسر کو دکھاؤ, یہ بچہ آپ کا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے. تو انہوں نے کہا اس بچے کو تو میں لاہور تک بھی لے گیا ہوں اور یہ بچہ ٹھیک نہیں ہوتا. ملتان میں بھی میں کافی دفعہ گیا ہوں, آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے تو کچھ کرو, نہیں تو ہم واپس گھر جاتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ میں اس بچے کے ٹیسٹ کراتا ہوں. میں نے اس بچے کو جو اس کی علامات تھی, اس کو ڈائریا تھا, اس کو نمونیا تھا, اس کو فیور تھا, اس کو سکن ریش تھا, اور خصوصاً اس کے نا منہ میں فنگل انفیکشن تھا, اس کی زبان پہ نا موٹی سفید تہ تھی. یہ امونو سپریشن کی علامت ہوتی ہے. تو میں نے اس کے 5-7 ڈائگنوزز سوچی. اس میں ایک یہ امیونٹی کی ڈیفیشنسی سوچی, جس میں HIV وائرس یہ بھی سوچا. تو میں نے اس کے ٹیسٹ کرائے, اس بچے کا HIV پازیٹیو آ گیا. یہ اس آؤٹ بریک کا آپ کہہ لیں پہلا بچہ تھا. پھر جو دوسرا بچہ میرے پاس ہے ادھر تونسا کے, یہ شمال کی طرف گاؤں ہے, جنوب کی طرف ایک گاؤں ہے بوہر. وہ بچہ 1.5 سال کا تھا. تو وہ بھی ادھر تحصیل ہیڈ کوارٹر سے ریفر ہوا DG خان میڈیکل کالج میں. وہاں کوئی وہ 1 ماہ 20 دن داخل رہا. وہاں DG خان میں ایک ڈاکٹر کی 3-4 اس کے پاس پریسکرپشن تھی. اس بچے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی جو ایک سسٹر تھی 2.5-3 سال کی, انہوں نے کہا وہ اب 2-2.5 ماہ سے فوت ہو گئی ہے. وہ اسی طرح بیمار تھی جیسے یہ 1.5 سال کا بچہ بیمار رہے. اس کی سسٹر کی 2-2.5 ماہ پہلے ڈیتھ ہو گئی, وہ انڈائگنوزڈ اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں خود پھر اس بچے کے بارے میں بھی پریشان ہوا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. اس کی بہن کی بھی ڈیتھ ہو گئی, وہ ڈائگنوز نہیں. تو میں نے بھی اس کے 4-5 ڈیزیز سوچی.
ایک میں نے اس کا بھی HIV ڈیفرنشیل ڈائگنوسس میں رکھا، تو اس بچے کو بھی HIV آیا. یہ بچہ آیا 21/11 کو، یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ 20-21 دن کے بعد، تو وہ بھی پازیٹیو ہو گیا. پھر یہ نومبر تھا، دسمبر میں اسی گاؤں بوہر جو یہ توسا کے جنوب میں ہے 3-4 بچے اور آئے اسی مہینے، دسمبر کے مہینے میں، جو 3 ماہ 4 ماہ 2 ماہ سے بیمار تھے، ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. میں نے ان بچوں کے ٹیسٹ کرائے، وہ بچے جو تھے وہ بھی HIV پازیٹیو آ گئے. تو میں ایک بات یہ بتا دوں، یہ سارے بچے ان کا میرے پاس تھا بھی پہلا وزٹ، یہ پہلے کبھی اس ڈائگنوسس سے پہلے میرے پاس آئے بھی نہیں تھے. تو وہ جب بچے ہوئے کوئی 5-6 بچے ہو گئے، تو ہمارے پاس ایک سرجن ہے، سینئر سرجن ڈاکٹر عبدالرحمان شاہ صاحب، وہ ادھر اسی گاؤں کے ہیں بوہر کے. جب 4-5 بچے اس گاؤں کے ہوئے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے گاؤں سے 3-4 بچوں کو HIV میں نے ڈائگنوز کیا ہے، آپ ادھر ذرا مقامی سطح پہ دیکھو کیا مسئلہ ہو رہا ہے. تو مجھے بھی نہیں پتا تھا ان بچوں کو HIV کہاں سے آ رہا ہے. تو تقریباً یہ دسمبر اور جنوری کے درمیان میں میرے پاس ایک عورت آئی، اس وقت میں میرے خیال 6-7 بچے ڈائگنوز کر چکے تھا مختلف گاؤں کے. تو اس عورت نے مجھے کہا جی ڈاکٹر میں اپنی اس بچی کے بارے میں پریشان ہوں کہ اس بچی کو نا ایک سرنج لگائی گئی جو اس کے کزن کو پہلے لگائی گئی، وہ کزن تھا اس کا HIV کا پازیٹیو. پھر اس بچی کو وہ سرنج لگائی، میرے سامنے 10 اور بچوں کو وہ سرنج لگائی گئی. میں نے کہا جی آپ کو سرنج کہاں یوز ہوئی؟ تو اس نے کہا جی تحصیل ہیڈ کوارٹر توسا شریف میں. اس دن مجھے اس جو میرے دل میں تجسس تھی، میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ بچوں کو، تو میں نے کہا شاید یہ تو معاملہ پھر بہت گڑبڑ ہے. THQ میں مجھے پتا ہے بہت رش ہوتا ہے، تقریباً 100-150 بچہ روزانہ جاتا ہے وہاں. تو مجھے سمجھ آ گیا بچے بہت ہوں گے. تو میں نے یہ بات جب شاہ صاحب کو بتائی تو انہوں نے، ہمارے ایک دوست ہیں اس وقت پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے اپنا ہیلتھ میں ہی لاہور میں، تو ان کو یہ بات کنوے کرائی. تو انہوں نے آ کے ادھر سروے بھی بھیجا تھا لاہور سے ٹیم. بہرحال ان کو اس وقت اس سروے میں مریض نہیں ملے، ایک آدھ ملا، وہ بھی میرا ڈائگنوز تھا. پر پھر ہم نے سر THQ میں اپروچ کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر عبدالرحمان شاہ صاحب کے تھرو، اور اس وقت ہمارے الیکشن ہو گئے تھے PMA کے. تو ڈاکٹر شعیب قادر جو ہے ہمارے PMA کے، وہ وائس پریزیڈنٹ DG خان کے بنے، ان کے تھرو. تو پھر یہ معاملہ کنٹرول نہ ہوا. ان سے کہا گیا، پتہ چلا کہ جی وہاں بالکل 10 cc کی سرنجز یوز ہوتی ہیں، ری یوز ہوتی ہیں، اور وہاں والنٹیئر کام کرتے ہیں، وہ سارا یہ کام خراب کر رہے ہیں. تو پھر ان سے DG خان کا پریزیڈنٹ آیا، وائس پریزیڈنٹ ہمارا ادھر سے تھا، جنرل سیکرٹری آیا، یہ باقاعدہ وہاں کے MS صاحب سے ملے، ان سے کہا کہ جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حکومت پنجاب کو کب خبر ہوئی اور کیا اس نے کوئی سٹیپ لیا؟ جی میں بتاتا ہوں سر، یہ آپ کو یاد ہوگا جب میڈم مریم نواز ہماری CM پنجاب آئی تھی نا DG خان، جی یہ 2025 کی بات ہے، یہ کوئی فروری میں 24 یا 22 کو، تو اسی دن HIV پہ پریزنٹیشن تھی ادھر توسا میں انفیکشس ڈیزیز کے اوپر. تو وہ HIV کے پریزنٹیشن دے رہا تھا ڈاکٹر صاحب جو ادھر ہوتے ہیں. تو اسی میں اس پریزنٹیشن میں میں نے بتایا کہ اس وقت 28 بچوں کو HIV ہے، میرے پاس رپورٹس ہیں. تو وہ ٹھیک کوئی 4 یا 5 دن کے بعد ایک شاہد نامی نوجوان ہے، اس کی بچی کو ہو گیا ہے جدھر توسا میں ڈائگنوز ہوا کیا اور ڈاکٹر صاحب نے. تو جب بات کھل گئی تھی تو دوسرے ڈاکٹر بھی تھوڑا ٹیسٹ کرا رہے تھے. تو وہ ہانیہ اس کا نام ہے. اس شاہد نے جو ہے نا CM پورٹل پہ ڈالا اپنے بچی کا مسئلہ. پھر جو ہے نا کوئک رسپانس ہوا. پھر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے بھی لوگ آئے، اور پھر اپنا سیکرٹری ہیلتھ صاحبہ بھی آئیں، انہوں نے اپنے ساتھ ایک ٹیم بھی لائے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، میرے سے بھی رپورٹس لیں اور سارا. اس کے بعد یہ مطلب آپ ایسے کہہ لیں جب وہ آئیں کوئی 3 یا 4 مہینہ تھا، رمضان شریف تھا لاسٹ 25 کا. تو اس میں پھر یہ پروسیس رک گیا. انہوں نے یہ جو اپنا MS صاحب کو بھی سسپینڈ کیا، اور ڈپٹی DHO یہ سارے، اور لکیلی وہ CO ہیلتھ بھی ہمارے سسپینڈ ہو گئے تھے ان دوران میں. تو جو ساری ٹیم جب چینج ہوئی تو اس کے ساتھ پیشنٹ بھی کم ہونا ہو گئے. میں اس کا آپ کے واضح مثال دیتا ہوں. اب توسا میں حالات کنٹرول میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد میڈم مریم نواز نے ایک بہت بڑا مشن، جوائنٹ مشن بنایا، WHO کا، یونیسیف کا، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا، اور بھی لوگ تھے. انہوں نے ایک پورا ہفتہ ادھر آ کے انویسٹیگیٹ کیا. تو انہوں نے سارے معاملات کو دیکھا، مریض دیکھے. پھر 1 ماہ کے لیے سکریننگ کی ٹیمیں آئیں، انہوں نے آ کے ادھر سکریننگ بھی کی، ادھر HIV سینٹر بھی قائم کیا.
اس وقت جو ہے حالات کافی بہتر ہیں. میں اس کی واضح دلیل آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ لاسٹ ایئر ان 3-4 مہینوں میں جنوری، فروری، مارچ میں میرے پاس 8-8، 9-9، 10-10 بچے تھے پر منتھ. اب جب کہ یہ جو لاسٹ نومبر گزرا اس میں آخری بچہ تھا میرے پاس، دسمبر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اور جنوری اور فروری میں ایک بچہ میں نے ڈائگنوز کیا، مارچ میں کوئی نہیں تھا، اپریل میں ابھی ایک کیا ہے. تو اب یہ دیکھیں پچھلے 4-5 ماہ میں میرے پاس کوئی 2، 3 یا 4 بچے بنتے ہیں، جبکہ اس وقت میرے پاس ہر مہینے میں 8-10 بچے ڈائگنوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے پوری پورٹری کر دی ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دی. ایک وقفہ لے لیں، یہ گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک. جنوبی پنجاب کے شہر تونسا میں HIV پازیٹیو کے متاثرہ سینکڑوں بچوں کے حوالے سے ہم BBC کی رپورٹ پہ ڈاکٹر گل قیسرانی جو تونسا ہیں ان سے بات کر رہے تھے. BBC کی رپورٹ کے مطابق مارچ 2025 میں حکومت پنجاب نے 106 HIV پازیٹیو کیسز کی بنیاد پہ تونسا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر طیب فاروق چانڈیو کو معطل کر دیا. BBC کے مطابق معطلی کے 3 ماہ بعد ہی ڈاکٹر چانڈیو تونسا کے مضافات میں ایک دیہی ہیلتھ سینٹر میں بطور سینئر میڈیکل آفیسر بچوں کا علاج کر رہے تھے. ان کی جگہ آنے والے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر قاسم بزدار نے مارچ 2025 میں تعیناتی کے بعد BBC کو بتایا کہ غیر محفوظ انفیکشن کنٹرول کے لیے انہوں نے زیرو ٹالرنس کی جو پالیسی ہے وہ اپنا لی ہے. لیکن ڈاکٹر قاسم بزدار کو جب تحقیقی ویڈیو دکھائی گئی تو انہوں نے اصرار کیا کہ یہ سٹیجڈ ویڈیو ہے یا پھر ان کی تعیناتی سے پہلے بنائی گئی ہے. اس رپورٹ کے بارے میں ہم نے پنجاب کی ہیلتھ سیکرٹری نادیہ ثاقب سے بھی رابطہ کیا. آپ کو شاید یاد ہوگا مارچ 2025 میں ہمیں DHQ تونسا سے کچھ کیسز بچوں کے رپورٹ ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے کیمپس لگائے تھے. میں تو 50,000 کی UNAID، یونیسیف، WHO سب اس کے اوپر آن بورڈ تھے. سب کے ساتھ جوائنٹ مشن ہم نے بنا کے کمپلیٹ فیلڈ اسکریننگز کی، اور ان اسکریننگز کے بعد یہ بچے آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. ہم نے اس کے بعد DHQ تونسا میں مارچ میں ہی پرماننٹ اسکریننگ ٹیسٹ لگایا، پرماننٹ ٹریٹمنٹ لگایا. حالانکہ THQ میں ہم نہیں کرتے، بٹ تونسا کے لیے اسپیشلی ہم نے کیا تھا. تو اٹ از دیٹ. اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا تھا وہ اگست کے بعد شارپ ڈکلائن آیا، اور دسمبر 2025 کا جو آخری نمبر تھا وہ 4 آخری تو نہیں، اس کے بعد بھی 3-3 4 تو آتے ہیں. وہ تو روٹین میں بہرحال رپورٹ ہوتے ہی رہتے ہیں نا کیسز اسکریننگ کے بعد. اور یہ یہاں پہ تو ہماری میسو اسکریننگ چلتی ہے ہر بستی. تو یہ تھا پنجاب حکومت کا موقف. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ساری انفارمیشن ہے یہ BBC کو بھی فراہم کی گئی تھی، لیکن اکارڈنگ ٹو دیم انہوں نے اس رپورٹ میں اس کو شامل نہیں کیا. جی شاہزاد، میں یہ صرف ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ صرف تونسا کا نہیں ہے، پنجاب کا نہیں ہے. 2019 میں جب انٹرنیشنلی یہ خبریں چلیں رتو دیرو لاڑکانہ کے حوالے سے، اس کے بعد سے اب تک ہمارا اپنا جو میڈیا ہے وہ وقتاً فوقتاً یہ رپورٹس دیتا آیا ہے کہ حیدرآباد کی بات ہو، بے نظیر آباد کی بات ہو، نوشہر و فیروز کی ہو، میرپور خاص کی ہو، جیکم آباد ہو، شکارپور ہو، اور صرف سندھ کی بات بھی نہیں ہے. یہ جو پریکٹس ہے ہمارے ہاں سرنجز کو ری یوز کرنے کی، یہ آپ مجھے بتائیں کوئی بھی آپ کا پروونشل ہیلتھ منسٹر ہو، فیڈرل ہو، سیکٹری ہو، وہ آپ کو وثوق سے اگر کہہ سکے کہ ہاسپٹلز میں نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہہ سکے گا. اور اس کا پھر جو نشانہ ہے وہ صرف HIV نہیں ہے. اس اسٹوری میں جو سب سے جو بڑا دنیا ہے، جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، وہ یہ کہ بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کو آپ یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے، آپ کا لائف سٹائل ویسا ہے، وہ نشانہ بن رہے ہیں. وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں کسی اور مرض کی وجہ سے، اور گھر جو ہے وہ یہ HIV کا وائرس لے کر آ رہے ہیں. تو یہ جو سٹوری جو ہے، اب تو ہم اس لیے بات کریں کہ BBC نے کر دی، لیکن ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں تعلقے لیول پر ہیں، ضلع لیول پر ہیں، BHUs ہیں، وہاں پر میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوکل رپورٹرز ہیں وہ کبھی بھی چلے جائیں تو کوئی نہیں وثوق سے کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں ہاسپٹل ویسٹ صحیح سے ہینڈل ہوتا ہے، سرنجز ری یوز نہیں ہوتی ہیں. اور جب تک یہ پریکٹسز چلتی رہیں گی ہمارے یہاں یہی ہوگا. WHO کا فگر ہے کہ 15 سال میں ہمارے یہاں HIV کے کیسز 200% بڑھے ہیں. اس ملک میں 200% بڑھے ہیں 15 سال میں، اور یہ سارے ریکارڈڈ کیسز ہیں. ہمارے یہاں میجورٹی 80% لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ HIV پازیٹیو ہیں. وہ بیچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیوں بیمار ہیں، یہ ہمارے پاس یہ علامات کیوں ہیں.
ٹھیک ہے. اس میں میں بس ایک آخری اضافہ یہ کر دوں کہ صرف سرنجز کا مسئلہ ہے, کنولاز کا بھی مسئلہ ہے, ایکسپائرڈ اور انسکرین خون کا بھی مسئلہ ہے, اور جو ڈائلسس کی مشینز استعمال کی جاتی ہیں کبھی کبھی ان کو بھی صحیح طرح سے, یا جو بھی ٹرانسفیوژن کی مشینز ہیں ان کو بھی صحیح طرح صاف نہیں کیا جاتا ہائی ہیٹ میں. اچھا, بی بی سی کی جو رپورٹ ہے اس میں ایچ آئی وی پازیٹیو متاثرین کے حوالے سے کراچی کا جو صنعتی علاقہ سائٹ, اس کے کلثوم بائی ولی کا ہاسپٹل کا بھی ذکر ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ کسی ایک جگہ کی کہانی نہیں ہے, یہ ایک قومی کہانی ہے. بہرحال وقت جو ہے اتنا ہی تھا, کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.